الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور آیت نمبر 31. اللہ رب العالمین کی طرف تمام کے تمام رجوع کرو اے مومنو، تاکہ تم نجات پاؤ، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جاؤ. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، توبہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. یحب التوابین، اللہ رب العالمین کا بیان ہے کہ رجوع کرنے والے اور انابت کرنے والے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. اس لیے سانس باقی ہے تو توبہ کا چانس ہے، سانس رکی توبے کا دروازہ بند ہو گیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سنن ترمذی حدیث نمبر 2499، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4251، صحیح الجامع، صحیح الترغیب والترہیب. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی گناہوں کا پتلا ہے، ہر آدمی بکثرت غلطیاں کرنے والا ہے. سب سے بہترین خطا کار اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ندامت اور شرمندگی کرتا ہے اور گناہ پر اصرار نہیں کرتا، گناہ پر اصرار نہیں کرتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اس کے اوپر گناہ ہے ہی نہیں. یہ ابن ماجہ کی 4250 نمبر کی روایت ہے اور بیہقی میں 20347 نمبر کی. صحیح الجامع، صحیح الترغیب والترہیب. معلوم یہ ہوا کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس کا بدن گناہوں سے دھل جاتا ہے. ہمیں توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ڈھیل اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت سمجھ کر گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے. چنانچہ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے پہلے ہی توبہ کر لیا ہے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ. اللہ رب العالمین بڑا ہی معاف کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ہے. مومنوں، توبہ کرو، توبہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الندم توبہ. شرمندگی اور ندامت توبہ ہے. ابن ماجہ 4252، مسند احمد 3568، صحیح الجامع. اس لیے گناہ بالکل ہی چھوڑ دینا اور جو گناہ ہو چکا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہنا.
معافی مانگتے رہنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ آئندہ بالکل ہی اس گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے، توبہ کر لیا، یہ عزم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ کہ جس گناہ سے شرمندہ ہے، نادم ہے، چھوڑ چکا ہے، اب آئندہ اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں، اسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، یہ عزم مصمم ہو کہ جس گناہ سے توبہ کر لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر لیا ہے، اس کی طرف لوٹنا نہیں۔ ایمان والو، بارگاہ الہی میں رجوع کرو، نصوح رجوع۔ امام بخاری نے بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 67 پہ بیان کیا ہے، قال قتادہ توبۃ نصوحا کا مطلب الصادقۃ الناصحۃ، توبہ صادقہ ہونا چاہیے، بالکل خالص توبہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا کچھ لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس کو لوٹا دینا، اس کو کیا کرنا؟ اس کو لوٹا دینا، اس لیے کہ وہ بندے کا حق ہے، گناہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے والا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہے تو مظالم کو لوٹانا ہے، حقدار تک پہنچانا ہے۔ حقدار تک اگر نہیں پہنچائے تو حقدار قیامت کے دن اپنا حق طلب کرے گا، وہاں کون کس کو دے سکتا ہے؟ اس لیے اپنی نیکی کو بچانا ہے اور آخرت کی پکڑ اور گرفت سے بچنا ہے، تو بندوں کے حقوق کو ادا کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مسلمانوں رجوع کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔